السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان جو ہے وہ ہم پڑھ رہے تھے کہ بخشش کا مہینہ بھی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کہ جو شخص رمضان پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو تو وہ بد نصیب ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور فرمایا آمین آمین آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اسے اپنی رحمت ربانی سے دور کرے جس نے رمضان پایا پھر وہ مر گیا اور اس کی بخشش نہیں ہوئی حتیٰ کہ وہ جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ آپ کہیے آمین۔ میں نے کہا آمین۔ تو جو انسان رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا پائے تو وہ پھر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، جیسے کہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آمین کہا۔ اللہ تعالی ہمارے اوپر رحم کرے اور اس رمضان کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ یہ المعجم الکبیر لطبرانی کی روایت تھی۔ پھر یہ ہے کہ سحری کا وقت جو ہے وہ اسپیشلی استغفار کے لیے بہت زیادہ موزوں ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ استغفار تو ہمیں صبح شام کرتے ہی رہنا ہے اللہ تعالیٰ سے، لیکن سحری کے وقت استغفار کرنے والوں کی اسپیشل تعریف کی گئی ہے۔ اللہ کے خاص بندوں کی صفت ہے کہ وہ اس وقت اللہ سے سرگوشیاں کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، الذاریات آیت نمبر 18، اور وہ سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ تو ہمیں اسپیشلی جب ہم سحری میں اٹھیں تو اس وقت ہمیں بہت زیادہ کثرت سے جو ہے وہ استغفار کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ اس کی تسبیح ضرور پڑھنی چاہیے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے اور ہماری مغفرت فرما دے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر رات کو آدھی رات یا ایک تہائی رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے استغفار طلب کرے اور میں اسے بخش دوں یہاں تک کہ طلوع فجر ہوتی ہے۔ اور یہ سنن دارمی کی روایت ہے کہ کتنی زیادہ بڑی ہمارے لیے بلیسنگ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر روز آدھی رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے۔ کیا ہمیں کوئی دعا نہیں مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہماری دعائیں سنی جائیں، ہماری مغفرت کر دی جائے؟ تو ہمیں ضرور اس ٹائم سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کے لیے بہت زیادہ اپنے لیے دعا بھی مانگنی چاہیے اور سچے دل سے نیت کرنی چاہیے۔ جب ہم کوئی کام نہیں کر پائیں یا نہیں کر سک رہے ہو رہے تو اس وقت ہمیں پھر یہ نوٹ کرنا چاہیے کہ ہماری نیت میں کتنا اخلاص ہے، کیونکہ جب کوئی بھی کام بہت زیادہ اخلاص نیت سے کیا جاتا ہے، کام تو بعد میں ہوگا لیکن نیت تو ہم پہلے کریں گے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ تو ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہماری نیت میں کتنا اخلاص تھا کہ ہم وہ کام بعض دفعہ نہیں کر پاتے۔ بہت سے نیک کاموں کی، بہت سی چیزوں کی ہم نیت کرتے ہیں لیکن وہ ہو نہیں پاتے ہم سے۔ تو کیا ریزن ہے اس کا؟ اس کا وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ہماری نیت میں وہ خلوص اور وہ اخلاص نہیں ہوتا، وہ سچائی نہیں ہوتی۔ اگر ہم نیت کریں تہجد کی تو اس کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا ہے کہ ہمیں اس کے لیے جلدی سونا ہوگا، اس کے لیے ہمیں اپنا الارم سیٹ کرنا ہوگا یا اپنے گھر والوں سے بھی کہنا ہوگا کہ مجھے جگا دیں۔ بعض دفعہ الارم بجتا ہے اور کوئی اور گھر والا جو ہے وہ بند کر دیتا ہے، تو اس کو بھی جو ہے نا وہ تہجد کی اہمیت جو ہے وہ اس سے ہمیں آگاہ کرنا ہوگا انشاءاللہ۔
اور بہت زیادہ دعا بھی کرنی ہوگی، اس کے لیے صدقہ بھی کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نیکی سے محروم نہ کرے، کہ جس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود آسمان دنیا پر آ کے روزانہ فرماتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے کچھ مانگے، کوئی ہے جس کو میں کچھ عطا کروں. سبحان اللہ، کتنا قیمتی وقت ہے اور ہم اتنے آسانی سے اس کو ضائع کر دیتے ہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، یا ہمیں کوئی ایسی چیز بتا دیں کہ ہمارا فلاں کام ہو جائے یا ہماری فلاں دعا قبول ہو جائے. اور دعاؤں کی قبولیت میں ہمیں اس چیز کو بھی بہت زیادہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ اپنے معاملات اللہ پہ چھوڑ دیں. بہت سی چیزیں ہم دنیا میں ایسی مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں ہے. تو آپ کو علم ہوگا کہ دعاؤں کی جو قبولیت ہے اس کے 3 درجے ہیں، اور اس میں سے پہلا درجہ یہ ہے کہ جیسے کوئی دعا ہم مانگتے ہیں تو وہ قبول کر لی جاتی ہے، وہ چیز ہمیں مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ یہ ہے ایک اور درجہ اس کا یہ ہے، یعنی ایک اور کائنڈ جو ہے اس کی، درجہ تو نہیں کہیں گے، ایک اور قسم کہیں گے، کہ ایک اور اس کی قسم یہ ہے کہ وہ چیز نہیں ملتی اور اس کی جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کسی اور چیز سے نواز دیتا ہے جس کی ہمیں زیادہ ضرورت ہوتی ہے. یا پھر یہ بھی ہوتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ کہ کوئی بلا ٹال دی جاتی ہے جس سے بچنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے. تو یہ سب پیچھے چل رہا ہوتا ہے اور یہ دونوں کیٹیگریز ہمیں بالکل نظر نہیں آتی. اور تیسری قسم یہ ہے کہ دعا مانگی اور کچھ بھی نہیں ہوا، اور کوئی اللہ نہ کرے مصیبت بھی آ گئی، کوئی مشکل بھی آ گئی، اس کی جگہ کوئی اور چیز بھی نہیں ملی، یا بعض دفعہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، وہ مل تو رہی ہوتی ہے. اور پھر یہ کہ نہیں کچھ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، تو یہ کہ وہ دعا جو ہے وہ آخرت کے لیے رکھ دی جاتی ہے. اور اس کے آگے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صحابہ کرام سے کہ اگر تم دیکھ لو کہ تمہاری کیا کیا دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوئیں تو تم یہ دعا کرتے کہ کاش یا اللہ ہماری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی، کیونکہ تم دیکھو گے کہ اس کے بدلے میں تمہیں وہاں پر آخرت میں کیا کچھ ملے گا. کہ کوئی دعا قبول ہونے سے رہ گئی تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کیا کیا وہاں پر جو ہے نا وہ نعم البدل دے دے گا. تو مومن جو ہے نا اس کے تو کسی حال میں خسارہ نہیں ہے، مومن تو ہمیشہ فائدے ہی فائدے میں. اور اس میں بھی ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ مومن کا معاملہ تو عجیب ہے، اس کو تو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ اس کے لیے درجات میں بلندی کا سبب ہوتا ہے، اس کے لیے نیکیاں کا باعث بن جاتا ہے اگر وہ اس پہ صبر کرے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کوئی مشکل پہنچتی ہے یا کوئی ناپسندیدہ بات ہے جو کسی انسان کی طرف سے پہنچ رہی ہے، یا کوئی چیز ایسی ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے اور وہ ہمیں نہیں ملی، تو اس کے بدلے میں ہم کہہ کیا رہے ہیں؟ کیا ہم اس پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رضیت باللہ ربا، کہ یا اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی ہوں؟ کیونکہ جو انسان یہ نہیں کہے گا تو پھر اس کے لیے تو پھر کچھ رہ ہی نہیں گیا نا، اس کے لیے تو پھر وہ اس کا سکون ہی اٹھا لیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرے. اور یہ صبح اور شام کی دعاؤں میں آپ ڈیلی اذکار میں جو ہے وہ پڑھتے ہوں گے صبح اور شام 3 دفعہ کہ رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ ایمان لانے کا مطلب بھی یہ ہے کہ ان کی اتباع کی جائے، ان کے فٹ سٹیپس پہ چلا جائے، اتنا زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا جائے کہ صرف دیکھا دیکھی سنی سنائی باتوں پہ نہیں، علم حاصل کر کے عمل کیا جائے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کی جائے. تو اس کے اندر یہ ہے کہ جیسے ہم نے جانا کہ رمضان جو ہے وہ بخشش کا مہینہ ہے، تو اس میں اب ہمارے لیے کرنے کا کام کیا کیا ہے. اس میں دیکھیں کہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر، غلطیوں کا اعتراف کر کے اور رو کر اللہ سے ہمیں توبہ کرنی ہے. تمام مسلمانوں کی بخشش کے لیے بھی دعا کریں، جیسے اس میں ایک بہت بہترین یہ دعا آتی ہے نا، اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والی، تو وہ انشاءاللہ آپ کو بھیج بھی دی جائے گی. تو وہ اتنی زیادہ بہترین دعا ہے. آپ سوچیں کہ جب مومن کسی اور بندے کے لیے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس کو ہدایت دے دے، یا اللہ اس کو حق دکھا دے، یا کوئی بھی دعا آپ نے کی کہ کسی اور کے لیے کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس کو خیر سے نواز دے، تو سب سے زیادہ وہ آپ کے لیے قبول ہوگی. اور جتنا زیادہ آپ پلورل میں دعائیں مانگیں گے لوگوں کے لیے کہ یا اللہ تمام مومنوں کو بخش دے، تو ان سب کی طرف سے آپ کے لیے جو ہے نا وہ فرشتوں کے ذریعے جو ہے نا وہ دعا آئے گی کہ یا اللہ جتنا اس نے سب کے لیے مانگا ہے اس کو اس سے بھی زیادہ یہ چیز عطا فرما دے جو یہ سب کے لیے مانگ رہا ہے. تو یہ ہمیں بہت زیادہ دیکھنا ہے کہ ہر حال میں فائدے میں جو ہے وہ مومن ہی رہتا ہے. تو ہمیں مسلمان سے مومن بننے کا سفر جو ہے وہ طے کرنا ہے انشاءاللہ. اور پھر ایک کرنے کا کام یہ ہے بڑا امپورٹنٹ
کہ گزشتہ گناہوں کی لسٹ بنائیں، اور خاص کر وہ گناہ جن کے بارے میں شیطان خوف دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی بخشش نہیں کرے گا۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، امپورٹنٹ کام، کہ گزشتہ گناہوں کی لسٹ بنائیں۔ مجھے اور آپ کو اپنے گناہوں کی لسٹ بنانی ہے کہ میں نے غیبت کی، کس کس کی وہ بھی لکھ لیں تو اچھی بات ہے کہ اس سے بھی معافی مانگ لیں، کیونکہ اس کو ہم اپنی نیکیاں دے چکے ہیں۔ اور ہم نے جو ہے وہ اذکار چھوڑے کتنے کتنے دن، ہم نے کتنی کتنی تسبیحات چھوڑی، ہم نے ایسی فالتو باتوں میں اپنا ٹائم لگایا جو کہ لغویات تھیں، جو کہ اللہ کی پسند کی نہیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ تو ہمیں لسٹ بنانی ہے تاکہ ہم ان گناہوں کا جائزہ لے سکیں جس میں لگ کے ہم اللہ کی یاد سے غافل رہے۔ اور پھر یہ کہ کچھ گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں ہمارے جن پہ شیطان یہ خوف دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس گناہ کو معاف ہی نہیں کرے گا، اللہ معاف کرے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن میں، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سارے کے سارے گناہ بھی معاف فرما سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سارے گناہ معاف کر دے گا، ہم سچے دل سے توبہ تو کریں۔ تو توبہ کی بھی کیا 3 شرائط ہیں، کہ ایک تو یہ کہ زبانی توبہ اور استغفار ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہ کب ہوگا، جب ہم گناہ کو گناہ سمجھیں گے۔ ہم بہت سارے گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، ہمیں ڈر ہی نہیں لگتا کہ یہ چیز سینسیٹیو ہے، یہ چیز جو ہے وہ گناہ کی طرف مجھے لے جا رہی ہے، یہ ایک ڈور وے ہے، یہ ایک راستہ ہے، میں ابھی یہ کام کر رہا ہوں، آہستہ آہستہ مجھے یہ گناہ کی طرف لے جائے گا، تو وہ راستہ ہی اپنے لیے بند کر دیں۔ یہ ہوتا ہے مومن۔ تو سب سے پہلے یہ کہ توبہ میں ہمیں زبانی توبہ اور استغفار کرنی ہے، ٹھیک ہے، ایک پہلا درجہ اس کا یہ ہے۔ نیکسٹ سٹیپ یہ ہے کہ اس کی جگہ نیکیاں کرنی شروع کر دینی ہے، ٹھیک ہے۔ توبہ کر کے وہ گناہ تو چھوڑ دیا آپ نے فی الحال، لیکن وہ واپس آ جاتا ہے کیونکہ ہم اس کی جگہ نیکیاں نہیں کر رہے ہوتے۔ پھر تیسرا لیول کیا ہے، اس کے بعد کیا کریں گے کہ اس گناہ کا راستہ بند کر دیں، اپنی محفل، اپنی مجلس اور اپنے اطراف لوگوں کا جائزہ لیں، اور ایسے کام، ایسی چیزیں جو میرے لیے گناہ کے راستے آسان کرتی ہیں۔ بہت سی چیزیں آپ دیکھیں، آج ہی اب آپ کا یہ ہوم ورک ہے کہ آپ نے اپنے فونز کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ جو ایپس یوز کرتے ہیں، آپ یا آپ کے بچے بھی ہیں ان کو بھی بتائیں، ٹھیک ہے۔ واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، اسنیپ چیٹ، لسٹ گوز آن۔ جو چیزیں ہم یوز کرتے ہیں اس پہ جا کے ہم دیکھیں کہ ہمارے فرینڈس کیسے ہیں اور ہم نے کن کن لوگوں کو فالو کیا ہوا ہے وہاں پر، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جن پیجز کو، جن لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں یوٹیوب پر بھی، ذرا سا بھی آپ تھوڑی دیر آپ نے اسٹے کیا ایک ویڈیو پہ، وہ ان کے پاس ڈیٹا میں چلی جاتی ہے، اور پھر ویسی ہی چیزیں ہمارے پاس آنا شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ریلز ہیں، ویڈیوز ہیں، وہی چیزیں آپ کے پاس آئیں گی۔ تو اس سے آپ بہترین فائدہ بھی تو اٹھا سکتے ہیں نا، ہم اس سے بہترین احادیث یاد کر سکتے ہیں، بہترین اللہ کے جو باتیں ہیں، ریمائنڈرز ہیں قرآنک، وہ ہمیں الحمدللہ مل سکتے ہیں آرام سے۔ تو ہماری ہر چیز جو ہے کہ انڈیکیٹ کر رہی ہو کہ ہم ایک مسلمان سے مومن بننا چاہ رہے ہیں، ہم اتنا لغویات میں نہ پڑیں، ٹھیک ہے۔ اس کی ہمیں ایک تو کوشش کرنی ہے۔ اور پھر ہم نے آج کیا سیکھا کہ سحری کے وقت جو ہے وہ خصوصی طور پر استغفار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسپیشلی سحری کا ٹائم جو ہے وہ کب ہوگا، جیسے ہی آپ اٹھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جب تہجد کے لیے جا رہے ہوتے تھے، وضو کرنے سے بھی پہلے آپ سورہ آل عمران کی آخری آیات جو ہے نا، آخری رکوع جو ہے وہ تلاوت کرنا شروع کر دیتے تھے، اور پھر وضو تک جاتے تھے، پانی تک وضو کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد تہجد جو ہے وہ ادا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر جو سحری کا ہمارا ٹائم ہوتا ہے، جیسے ہم خواتین اگر کچن میں بزی ہونا ہے تو اس وقت بھی آپ جو ہے وہ استغفار کا اہتمام کریں، ٹھیک ہے۔ اور جو گھر میں لوگ ہیں جن کو آپ اٹھا رہے ہیں ان کو بھی ریمائنڈ کروا دیں کہ استغفار کر لیں، اور یاد دہانی کرواتے جائیں سب کو، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ ریمائنڈرز بھی آپ بھیج سکتے ہیں، آپ کے جو واٹس ایپ گروپس ہوں گے، جو آپ کے فرینڈز فیملی سرکل ہے، اس میں بھی آپ جو ہے وہ یاد دلائیں، ٹھیک ہے۔ جیسے اسٹیٹس ہوتا ہے، ہمارے اسٹیٹس بہت لوگ الحمدللہ دیکھتے ہیں، تو اس پہ بھی ضرور کوئی نہ کوئی ایسی بات ہونی چاہیے جس سے جو ہے استغفار کا ایک ریمائنڈر مل جائے سحری کے وقت میں۔ پھر یہ کہ دن میں کم از کم 70 سے 100 مرتبہ استغفار کریں، ٹھیک ہے۔ یہ دن کی بات ہو رہی ہے، یہ الگ ہے، یہ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس میں ہم پڑھ سکتے ہیں، سنن ترمذی میں ہے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کہ میں بخشش مانگتی ہوں اللہ سے جو بہت عظمت والا ہے، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے، اور میں اس کی طرف رجوع کرتی ہوں۔
الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ دیکھا کہ رمضان جو ہے وہ شہر الغفران جو ہے وہ کیسے ہے، کہ مغفرت کا مہینہ کیسے. اب ہم دیکھیں گے کہ رمضان جو ہے وہ شہر التقویٰ کیسے ہے. رمضان تقویٰ کا مہینہ ہے، اور اس کا جو اصل حصول ہے روزے کا وہ ہے ہی تقویٰ. ٹھیک ہے، تو ہمیں اپنے مقصد پہ نظر رکھنی ہے. مومن جو ہوتا ہے وہ آخرت اورینٹڈ ہوتا ہے، مطلب اس کا ہر کام جو ہے وہ آخرت کے لیے ہوتا ہے. وہ کچھ بھی کر رہا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اس سے میرا رب راضی ہے یا نہیں، اس سے میرے درجات میں بلندی کا باعث یہ چیز بن رہی ہے یا نہیں، یا میرے گناہوں میں اضافے کا باعث ہے. کوئی بھی کام ہے، آپ چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا کوئی بھی کام اٹھا کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں دیکھنا ہے آج سے کہ وہ کام ہمیں تقویٰ میں آگے بڑھا رہا ہے یا پھر پیچھے لے کر آ رہا ہے. اللہ تعالی ہمارے اوپر رحم کرے. تو روزے کا اصل مقصد تقویٰ کا حصول ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. سورۃ البقرہ آیت نمبر 183. فرمایا اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو روزہ کون سی عبادت ہے کہ ہم سے پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا. اور آپ نے پڑھا ہوگا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ ان کی بہت تعریف کی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور روزے کا حکم دیا کرتے تھے. اور آگے بتایا جا رہا ہے یہاں پر کہ کیوں روزے فرض کیے گئے، کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، تمہارے دل میں ایک میزان آ جائے کہ واٹ ٹو ڈو اور واٹ ناٹ ٹو ڈو، کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہر چیز میں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کی پسند کا کام کیا ہے اور اللہ کی ناراضگی کا کام کیا ہے. تقویٰ کے معنی بچنا ہے. روزے کی حالت میں صرف کھانے پینے ہی سے پرہیز کافی نہیں. دیکھیں جیسے ہم نے پڑھا تھا پہلے بھی کہ عام روزہ، خاص روزہ اور خاص الخاص روزہ، تو اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارا روزہ جو ہے وہ کس ڈگری میں جائے گا. تو روزے کی حالت میں صرف کھانے پینے سے ہی پرہیز نہیں کرنا، بلکہ ہر قسم کے گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے. اور روزے کی حالت میں اگر ہم حلال کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں تو حرام اور ممنوع کاموں، حتیٰ کہ برے خیالات، منفی سوچوں، بدگمانی، جھوٹ، چغلی، غیبت اور لڑائی جھگڑا کرنا وغیرہ سے بھی پرہیز لازم ہے. ٹھیک ہے، کہ کچھ کام تو روزے میں چھوڑ دینا ہے ہمیں، کہ ہمیں کچھ کام تو ہمیں کرنا ہے. کہ کیا کرنا ہے، کہ کھانے پینے سے ہم پرہیز کرتے ہیں حالانکہ حلال کھانا ہے، لیکن روزے میں پرہیز کرنا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے. اور پھر یہ کہ ممنوع کیا چیزیں ہیں، رکنا کن چیزوں سے ہے، جو یہاں بتا دی گئی ساری ہم نے ابھی، کہ برے خیالات ان سے بچنا ہے، اور منفی سوچوں سے، بدگمانی، جھوٹ، چغلی، غیبت اور لڑائی جھگڑا وغیرہ سے. ٹھیک ہے، تو برے خیالات اور منفی سوچوں سے کیسے بچا جائے، اس میں بہت زیادہ ہمیں اس چیز کو ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے کہ آنکھیں اور کان جو ہیں وہ دل کا دروازہ ہوتے ہیں. اور اس پہ ہم پہلے بھی شروع میں کافی بات کر چکے ہیں کہ آنکھوں سے جو ہم چیزیں دیکھتے ہیں اور جو چیزیں ہم کانوں سے سنتے ہیں وہی ہمارے دل میں جا رہی ہوتی ہیں، اور پھر وہی ہماری زبان سے باہر آ رہی ہوتی ہیں. مطلب زبان سے جو باتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں اصل میں وہ ہمارے دل میں ہوتی ہیں، اور دل میں گئیں کیسے، وہ کانوں اور آنکھوں سے گئیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے اس کے لیے آپ کو دعا بھی سینڈ کی گئی تھی نا، مجھے امید ہے کہ ہم ضرور اس کی پابندی کریں گے. اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری، اللہم عافینی فی بدنی، لا الہ الا انت. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ اس دعا کو پڑھنا ہے کہ ہم برے خیالات سے بچ سکیں، منفی سوچوں سے بچ سکیں. اور بدگمانی یہ ایک بڑی بیسک ایک جو چیز ہے نا ہمارے نفس میں، اللہ معاف کرے، یہ آ جاتی ہے کہ ہم کہتے ہیں نہیں فلاں نے تو بس یہی سوچ کے میرے ساتھ برا کیا ہوگا. حالانکہ بعض دفعہ ان انٹینشنلی جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کے آپ کے ساتھ برا نہیں کیا ہوتا. آپ کے اپنے ہیں، آپ کے ریلیٹیوز ہیں، کوئی بھی ہے، تو اس میں یہ ہمیں جاننا چاہیے کہ کس نے جان کے کیا، کس نے نہیں کیا. اور کوئی جان کے بھی کر رہا ہے تو وہ انسان ہی ہے، ہی از اور شی از ناٹ پرفیکٹ. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ بس ہمارے اوپر رحم کرے اور آسانیاں کرے ہمارے لیے. بدگمانی سے جو ہے وہ اللہ رحم کرے کیسے بچا جائے. تو انسان جو ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ چیزیں اور یہ ویکنیسز جو ہے وہ لگی ہوئی ہوتی ہیں. تو ہمیں اس کا بہت زیادہ جو ہے اس کے لیے ہمیں دعائیں بہت زیادہ کرنی ہیں. اور ایک دعا ہے اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین.
وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ. ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ کو بھیجی گئی تھی، اور اس کے لیے بھی آپ نے جو ہے وہ بہت زیادہ اس کا اہتمام کرنا ہے کہ ہم نے صبح شام اس دعا کو پڑھنا ہے انشاءاللہ. اور یہ ہے کہ پھر کھانا پینا جو ہے وہ انسان کے پسندیدہ مشاغل میں سے ہے جس پر کنٹرول نہایت مشکل ہے، لیکن روزے میں بھوک کا تجربہ انسان کے اندر ایسی قوت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اس قابل ہو سکے کہ وہ اللہ کی خاطر اپنے منفی جذبات کو بھی قابو میں رکھ سکے. یعنی کہ جب ہم کھانا پینا، جو کہ بڑا مشکل کام ہے کہ اس کو چھوڑنا جو ہے، ہم اس کے اوپر بھی کنٹرول کر لیتے ہیں، تو پھر جو ہمارے نیگیٹو سوچیں ہیں، نیگیٹو جذبات ہیں، نیگیٹو ایموشنز ہیں جو ہمیں اسٹریس تک لے کے جاتے ہیں، اور اسٹریس جو ہے وہ ڈپریشن بن جاتا ہے، تو اس کو بھی ہم جو ہے وہ قابو میں رکھ سکتے ہیں. اور اسٹریس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ اسٹریس جو ہے وہ ہر طرح کا اسٹریس برا نہیں ہوتا. جیسے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں بھوک لگنے والی ہے تو ہمیں کھانا پہلے سے بنانا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک اسٹریس تھا جس کو ہم نے پہلے سے مینٹین کر لیا. ہمیں جو ہے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس کو پھر ڈپریشن تک نہ لے کے جائیں. اگر وہ چیز نہیں ہوتی ٹائم پر تو پھر وہ اللہ رحم کرے وہ اسٹریس جو ہے وہ ڈپریشن بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے. ٹھیک ہے، ہمارا ٹائم ہو گیا، انشاءاللہ ہم آگے اس کو کل کنٹینیو کریں گے باذن اللہ تعالیٰ. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وخير خلقه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.